www.shahideislam.com۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com۔ نظم الدرر کھولو، سورۃ مائدہ۔ ربط سورہ مائدہ بالنساء۔ سورہ نساء کے رکوع نمبر 18 میں شرک اعتقادی و شرک فعلی تھی، اجمالاً نفی تھی، تو سورۃ مائدہ میں اس کی کیا ہے؟ دوسرا سورۃ نساء کے آخر میں تھا یبین اللہ لکم ان تضلوا، ابھی تھا نا، یعنی تبیین احکام کا وعدہ تھا، تو اس صورت میں ایفاء عہد ہے، یعنی تبیین احکام ہے۔ نیز پہلی صورت میں اصلاح معاشرہ کے احکام تھے، تو اس صورت میں بھی حلت حرمت احکام ہے جو اصلاح معاشرہ تعلق ہے۔ خلاصہ اس صورت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں نفی شرک فعلی، اور شرک فعلی وہی پہلے پڑھ چکے ہو، تحریمات اللہ کا بیان ہوگا، تحریمات غیر اللہ کیا ہوگی؟ تردید، پہلے پڑھا ہے نا، کہ وہی ہے شرک فعلی۔ بعد النفی شرک اعتقادی، دوسرے حصے میں ان دونوں مضمونوں کا اعادہ علی سبیل لفظ نشر غیر مرتب۔ یہ غیر مرتب ایسے ہوگا کہ پہلے حصے میں تھا نا نفی شرک فعلی پہلے، اعتقادی بعد میں، اب برعکس، یعنی نفی شرک اعتقادی کا ہوگی پہلے ہوگی، شرک فعلی بعد میں۔ علاوہ یہود و نصارہ کی شکایت، ان پر زجرات، ان سے مقاطع یعنی بائیکاٹ کا بیان، مسائل دنیاوی کے احکام اور دو دلائل نقلیہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تنبیہ مومنین، کنارے پہ لکھ لو مضمون اول نفی شرک فعلی، یہ کنارے پہ لکھو، اور درمیان میں تنبیہ مومنین۔ کنارے پہ کیا لکھا ہے جی؟ مضمون اول نفی شرک فعلی، اور درمیان میں تنبیہ مومنین۔ اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو تم عہدوں کو، وعدوں کو، پورا کرو تم وعدوں کو۔ کس قسم کے وعدے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی عہدے کے باخدا بستائید در التزام احکام او، تم جب مومن ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے وعدہ کر لیا کہ ہم نے تیرے احکام کا کیا کریں گے؟ التزام کریں گے۔ جب خدا کے ساتھ تمام مومنین کا وعدہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے احکام کا کیا کریں گے؟ التزام، تو ان احکام کے اندر تحریم و تحلیل کے احکام ہے نہیں، تو اللہ جس چیز کو حرام قرار دیں گے حرام سمجھو، استعمال نہ کرو، جس کو حلال فرمائے اس کو حلال سمجھو، استعمال کرو، اپنی طرف سے تحریم نہ دھڑو۔ مشرکین کی عادت تھی کہ خدا نے جن چیزوں کو حرام کہا تھا وہ حلال کر دیتے۔ میتہ کیا ہے؟ حرام، وہ کھاتے تھے یا نہیں؟ خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے، وہ کھاتے تھے۔ غیر اللہ کی نظر کیا ہے؟ حرام ہے، وہ کھاتے تھے۔ اور بھی چیزیں آئیں گی۔ اب دیکھو جن چیزوں کو اللہ نے کیا کیا حرام، ان کو حلال سمجھتے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کیا کہا حلال کا، یہ اونٹ کیا ہے؟ لیکن وہ اونٹوں کے کان کاٹ دیتے تھے اور ان کو بتوں کے نام کر دیتے، کہتے ان کا گوشت کھانا حرام، دودھ پینا حرام، سواری کرنی حرام۔ خدا کی تحلیل کو تحریم اور تحریم کو تحلیل، یہ شرک فعلی تھا۔ کیا؟ تحلیل تحریم کا حق کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں ہے۔ اے ایمان والو، پورے کرو تم وہ عہد۔ کون سے عہد؟ تو التزام احکام کے عہد ہیں کہ اے اللہ تیرے احکام کا التزام کریں گے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ پہلا دعویٰ کیا ہے جی نفی شرک فعلی میں؟ پہلا دعویٰ تحریمات غیر اللہ کی کیا تردید ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام،
حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے جانور۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں چوپائے جانور تمہارے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو بھیڑیا جو ہے اس کے 4 پاؤں ہیں یا نہیں؟ وہی حلال ہے۔ خنزیر بھی حلال ہے، اور 4 پاؤں والے جو جانور ہیں جنگلوں کے اندر رہتے ہیں کیا حلال ہیں؟ گدھا کے بھی کیا ہے؟ 4 پاؤں۔ تو میرے عزیز ان 4 پایوں سے مراد وہ 4 پائے ہیں جن کو وہ حرام قرار دیتے تھے، جن کو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اونٹوں کے کان کاٹ کے کیا کہتے تھے؟ بتوں کے نام کر دیتے حرام، ایسے بکروں کے ذات کہتے تھے، سمجھے؟ اپنی طرف سے جو تم 4 پایوں کے اندر تحریم نکالی ہوئی ہے غلط ہے، اللہ نے ان کو حلال قرار دیا ہے، سمجھے جی؟ حلال کیے گئے واسطے تمہارے چوپائے جانور جن کو تم کیا کرتے ہو؟ حرام کرتے ہو۔ تو اس لیے عنوان میں نے کیا لکھا ہے؟ تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ وہ ان کو حرام کہتے تھے، اللہ نے فرمایا حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور کہ پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر، ابھی پڑھے جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد، سمجھے جی؟ وہ کہاں سے پڑھے جائیں گے؟ حرمت علیکم المیتۃ، وہ دوسرے صفحے پہ۔ مگر وہ جانور جو پڑھے جا رہے ہیں تمہارے اوپر، غیر محل الصید، غیر منصوب ہے، اس سے پہلے کونو معذوف ہے، کونو غیر محل الصید، ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، وان تم حرم، درا حالے کہ تم محرم ہو۔ یہ ابتدائی رکوع بڑا مشکل ہے۔ غیر محلی کس کی خبر ہے؟ کونو، ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، درا حالے کہ تم کیا ہو؟ محرم ہو۔ کہ نیچے لکھ لو حرمت موقتہ، یہ حرمت ہمیشہ کی نہیں، موقتہ ہے۔ بھائی احرام کی حالت میں شکار کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہ حرمت مؤبدہ ہے، موقتہ ہے۔ احرام جب کھل جائے تو شکار کر سکتے ہو، حرم سے باہر، حرم سے باہر والے شکار کر سکتے ہو۔ تو حرمت موقتہ لکھی ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، علت اجمالی، علت اجمالی، ہر 2 دعویٰ، دونوں دعووں کی علت اجمالی، علت اجمالی ہر 2 دعویٰ۔ 2 دعوے کون سے؟ تحریمات غیر اللہ کی تردید اور کیا جی؟ الا ما یتلی علیکم، یہ کیا تھا؟ تحریمات اللہ نہیں تھا جو پڑھا جا رہا ہے، الا ما یتلی علیکم۔ دونوں دعووں کی علت اجمالی یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں حکم کرتے ہیں، خدا کے اختیار میں ہے یا نہیں؟ جس کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہ کہیں حرام کہیں۔ تو الا ما یتلی علیکم کے نیچے بھی لکھ لو تحریمات اللہ کی طرف اشارہ، پہلے نہیں لکھا نا، دونوں دعوے تب ہوں گے۔ الا ما یتلی علیکم تحریمات اللہ کی طرف اشارہ، اور ان اللہ یحکم کے نیچے کیا ہے؟ علت اجمالی ہر 2 دعویٰ۔ اللہ ہی حاکم، تحلیل و تحریم کس کے اختیار میں ہے؟ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم، شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم۔ شاعر جمع ہے شعیرۃن کی، شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ علامت۔ تو شاعر اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کی بڑی علامتیں ہیں، اللہ کے دین کی جن کے ساتھ دین کی ایک شان اور شوکت ظاہر ہوتی ہے، دین کی شان اور شوکت، وہ شاعر اللہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعر اللہ 4 ہیں اور اس کے متعلقات بھی شاعر اللہ ہیں۔ پہلے پڑھ چکے ہو، ایک کتاب اللہ، دوسرا کیا؟
رسول اللہ، تیسرا کیا بیت اللہ، چوتھا کیا صلاۃ اللہ۔ اب جو کتاب اللہ کی خدمت کر رہے ہیں علماء طلباء، یہ بھی شاعر اللہ ہیں یا اب دین کی رونق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ شاعر اللہ ہو تم لوگ، سمجھے جی۔ مسجدیں بھی کہاں ہیں؟ شاعر اللہ، ان کو بیت اللہ سے تعلق ہے۔ اذان دیتے ہو، یہ بھی کہا ہے شاعر اللہ میں سے، اس کو نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ قربانی، عید، یہ سب کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم۔ اے ایمان والو، نہ بے حرمتی کرو تم شاعر اللہ کی، اور نہ مہینے حرام کی۔ مہینے حرام کتنے ہیں جی؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تین تو اکٹھے ہیں، چوتھا کیا؟ رجب۔ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی کرنے کا تھی، حرام تھی، تو فرمایا عزت کرو ان کی۔ اب ان کی حرمت کیا ہو چکی ہے؟ اور نہ مہینے حرام کی بے حرمتی کرو، اور نہ حدی کی بے حرمتی کرو۔ یہ بیت اللہ شریف کی طرف ہدایہ لے آتے تھے اہل عرب، یعنی اللہ کے نام کی قربانی۔ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کتنی اونٹ وغیرہ بھیجے تھے، سمجھے، ہدایہ تھے۔ تو لوگ گھروں سے چلا کے آتے تھے، کئی میل سفر کر کے، مدینے سے جو آئے کتنی 300 میل سفر کر کے ایسے اونٹوں کے لے آتے، قریب والے بکریوں کے لے آتے، گایوں کو لے آتے۔ وہ ہدایہ ہوتی، اللہ کے نام کی کیا ہوتی؟ قربانی نظر ہوتی، آ کے وہاں ذبح کرتے۔ اور بعض ہدایہ کو پٹے بھی لگا دیتے۔ پٹے جانتے ہو نا جانور کے اندر؟ ہاں، پٹا ہوتا، اس کے اندر پھر وہ پرانی جوتی کو سوراخ کر کے وہ لٹکا دیتے تھے۔ اس پٹے سے نشانی ہوتی تھی کہ یہ کس کی قربانیاں ہیں؟ بیت اللہ کی ہدایہ ہیں۔ چور ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، باقی جانوروں کو چور لوٹ لیتے تھے، لیکن عرب کے چور ان پٹے دار کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ بیت اللہ کی قربانی ہے۔ دیکھو جی، ولا الحدیہ، اور نہ بے حرمتی کرو تم کس کی؟ حد کی۔ ولا القلائد، قلائد سے پہلے زوات کا لفظ معذوف ہے، ولا زوات القلائد، نہ پٹے دار جانوروں کی، اور نہ بے حرمتی کرو پٹے دار جانوروں کی۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان کی جو قصد کرنے والے ہیں بیت حرام کا۔ میرے محترم، سن 8 ہجری کے اندر بیت اللہ پہ قبضہ ہو گیا نا، مکے پاک کے فتح مکہ ہوا، سمجھا؟ تو سن 8 سے 9 تک کہ مشرکین کو اجازت تھی کہ بیت اللہ شریف عمرہ کرنے کے لیے آئیں، حج کی موسم ہو تو حج بھی کریں، لیکن پھر سن 9 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا تھا کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا نہ حرم کے اندر۔ تو درمیان میں جو 1 سال تھا پھر عمرہ وغیرہ کرتے تھے نا، اس سے اللہ نے فرمایا مشرک بھی عمرہ کرنے ہیں تو ان کے لیے حرج نہ بڑھو، وہ کو نہیں، بعد میں رکاوٹ آ گئی، یہی ہے۔ بلا آمین، نہ بے حرمتی کرو ان کی جو قصد کرنے والے ہیں بیت حرام کا، تو طلب کرتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضا مندی۔ کیونکہ مشرک جو آتے تھے چاہے قبول ہو نہ ہو، تو دل میں ان کا خیال کیا ہوتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب حلالی ہو جاؤ تم پر شکار کرو۔ اب تم بتاؤ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کس کے ساتھ ہے جی؟ غیر محلی صید وانتم، احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، لیکن جب حلالی ہو جاؤ پھر شکار کر سکتے، اور جب حلالی ہو فستا شکار۔ ولا یجرمنکم، وہی بات ہے کہ اس سال کے اندر چاہے مشرک آ جائیں عمرہ کرنے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے تو ان کو روکو نہیں۔ یہ نہ کہو کہ انہوں نے تو ہمیں روکا تھا ہم بھی روک دیں دشمنی کی بنا پہ، ایسے نہ کرو۔ ولا یجرمنکم، اور نہ برنگختہ کرے تم کو دشمنی قوم کافروں کی،
لے ان صدوکم، ان سے پہلے کا مقدر ہے باوجہ اس کے روکا تھا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ زیادتی کرو، انہوں نے جو تمہیں روکا تھا تو تم زیادتی کرو، ان کو روکو، ایسے نہیں کرنا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی تقوی پہ، نہ ایک دوسرے کی مدد کرو گناہ پہ ظلم کے، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہ بھی سمجھ رہے ہو نا، یہ پہلا رکوع ذرا مشکل ہے، اب بھی آگے آ رہا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، میرے عزیز پہلے کیا بیان تھا جی؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام کے اندر کیا تھا؟ تحریمات غیر اللہ کی تردید۔ الا ما یطلع کے اندر کیا تھا؟ تحریمات اللہ کی طرف اشارہ۔ اب تفصیل ہے محرمات کی، ان محرمات کو انہوں نے حلال سمجھا ہوا تھا۔ حرمت علیکم، تفصیل محرمات، حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر میتہ اور دم۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے حدیث کو نہیں مانیں گے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، تو ان کو کہو تم میتہ کیوں کھاتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے مطلقاً میتہ کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن حدیث نے کیا کہا ہے کہ دو میتہ جو ہیں وہ حلال ہیں، سمجھے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مطلق میتہ کو حرام کر دیا، حضور نے کیا فرمایا؟ دو میتہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ احلت لنا المیتتان السمک والجراد، یہ مچھلی جو ہے اس کو ذبح کرتے ہو یا ڈنڈا مارتے ہو؟ ڈنڈا مارتے ہو یا ذبح کرتے ہو؟ بسم اللہ، تا مچھلی میتہ ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور یہ ملخ جس کو ٹڈی کہتے ہو، فارسی میں ملخ کہتے ہیں، اسا مکڑی آدمی، سمجھے؟ تو وہ بھی میتہ نہیں ہو یا تکبیر دیتے ہو؟ اب دیکھو دو میتہ حلال ہیں حدیث کے ساتھ۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے مطلق دم حرام ہے، لیکن حضرت نے فرمایا ہمارے لیے دو دم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ الکبد والطحال، یہ جگر ہے نا، جگر، یہ اصل منجمد خون ہے، خون جمع ہوا، لیکن جگر کو بھون کے کھاتے ہو یا نہیں؟ وہ زیرہ جن کو آدھو، طحال بھی بھون کے کھاتے ہو، بھی منجمد خون ہے۔ تو جو منکر حدیث ہے نا، حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کو کہو وہ نہ کھاتے رہیں، کتا کھائیں، البتہ وہ کتے کی حرمت نہیں ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے؟ میرے عزیز خنزیر بالکل نجس العین ہے، اس کا چمڑا بھی، بال بھی، ہر چیز، لیکن لحم کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عظیم نفع کس میں ہے؟ گوشت میں ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ چیز کے نام زد کی گئی واسطے غیر اللہ کے، وہ حرام۔ وہ کہتے تھے والمنخنقہ، گلہ دبایا ہوا جانور، جس جانور کا گلہ دبا دو مر جائے وہ کیا ہے؟ حرام۔ والموقوذہ، تو لاٹھی مارا ہوا، ضرب مارا ہوا، ایک جانور کو لاٹھی مارتے ہو یا بڑا پتھر مارتے ہو، ایسے سمجھ، اور ریاستی بولیے دھک ماریا ہو یا کیا، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والمطر، یا ٹکر لگائی ہوئی، کس کی ٹکر لگی؟ وہ تمہاری گاڑی کی ٹکر لگی اس کے ساتھ، ایسے سمجھ، یا اور کسی چیز کی ٹکر لگی زبردستی زور سے مر گیا، وہ بھی حرام۔ والمتردیہ، اوپر سے گرنے والی مر گئی۔ والنطیحہ، ونا سینگ ماری، ایک جانور دوسرے کو سینگ مارے، یہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندہ کھا جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، درندہ آپ کی بکری کو لے کے جا رہا ہے، کوئی بھیڑیا وغیرہ، ابھی بکری کے اندر کیا ہے؟ سانس باقی ہے، تو آپ جلدی جلدی کیا کر دیتے ہو؟ ذبح، تو وہ حلال ہے۔ اور جس کو کھا جائے درندہ، الا ما ذکیتم، مگر جو ذبح کرو حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور کہ ذبح کیا گیا اوپر پرستش گاہوں کے،
नुसब का माने का लिखो जी, परस्तिशगाह। और वो जानवर के ज़िबे किया जो पर परस्तिशगाह होंगे। परस्तिशगाह क्या भाई? जहाँ बुत रखे हुए हों और वहाँ कोई जानवर ज़िबे किया जाए, या पीर की क्या है कब्र है, वो परस्तिशगाह बनी हुई है ना, वहाँ जानवर ले जाते हैं, ज़िबे करते हैं, या अलम लगाते हैं शिया झंडा, वही परस्तिशगाह है, वहाँ जानवर ज़िबे करते हैं। ये सारे जानवर क्या हैं? हराम है। चाहे वो कहें कि हम अल्लाह की नज़र दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, वो अल्लाह के बंदे खुदा की नज़र वहाँ क्यों नहीं ज़िबे की? कि तुम्हारा इधर ले आना, ये फेल करना दलालत करता है तुम्हारी नीयत में खोट है। तुम्हारी नीयत में क्या है? खोट है। आगे समझ। इसलिए वमाज़ो बिहा अलन सब को अलहदा लाया गया वमाहिल्ला से। वमाहिल्ला में क्या होता था? जानवर को नाम जद किया जाता था कौल के साथ, और ये जो ज़िबे कर रहे हैं तो जानवर को नाम जद कर रहे हैं कौल के साथ, फेल के साथ, फेल के साथ। जो जानवर के ज़िबे किया जो ऊपर परस्तिशगाह होंगे। वन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम। इसके दो माने लिखो जी। पहला माना, और ये कि बांटो तुम सात जुए के तीरों के, और ये कि बांटो तुम सात जुए के तीरों के। अहले अरब की आदत थी जी, एक ऊंट को ले लेते, 5-6 आदमी शामिल हो के एक ऊंट को ले लेते मुश्तरका तौर पे, फिर ऊंट को ज़िबे करते, और गोश्त को जो तकसीम करते बराबर नहीं तकसीम करते। किसके साथ तकसीम करते? जुए के तीर रखे होते थैली के अंदर, उसको ऐसे घुमाते, किसी तीर पे लिखा होता था निस्फ का, वो अगर तीर निकाला था तो आधा गोश्त ऊंट का वो ले जाता, और किसी पे लिखा हुआ था कुछ नहीं खाली, तो उसको कुछ नहीं मिलता था। तो ये जुआ नहीं भाई, बराबर लो, ये क्या है? तो आजकल भी यही होते हैं ना रेडियो के ऊपर, क्या लॉटरी कहते हैं, क्या बला होती हैं तो पूड़ियाँ जी, हाँ वैसे तो पूड़ियाँ लेते हैं, उठाओ जी, ये सब गलत है, समझे जी। और ये कि बांटो तुम साथ किसके? तीरों के, ये हराम है, जुआ है। एक माना समझ आ गया। दूसरा माना ये है कि किस्मत हासिल करो साथ तीरों के, ये भी माना लिखो। किस्मत हासिल करो किसके साथ? तीरों के साथ। तीरों के साथ कैसे किस्मत हासिल करते थे? ये तीर थे जी किस्मत के, और वो रखे हुए थे, उनका बड़ा बुत था हुबल, उसके साथ थैली में रखे हुए थे। किसी तीर पे लिखा होता था आमरानी रब्बी, किसी पे होता था नहानी रब्बी। तो आदमी कोई सफ़र करता या किसी शादी का ख्याल होता कि मैंने शादी करनी है, फ़लाँ जगह करूं या ना करूं, सफ़र करूं या ना करूं, तो मुजावर के पास जाता जो हुबल के साथ बैठा, उसको कह दिया मेरी किस्मत का तीर खोलो, कुछ पैसे भी दे देता, वो थैली को घुमा के ऐसे निकालता, अगर लिखा होता आमरानी रब्बी तो वो चला जाता सफ़र पे, अगर लिखा होता नहानी रब्बी तो कोई काम ना करता वो, और रब से मुराद वो हुबल लेते। ये थे किस्मत के तीर। समझी बात? ज़ालिकुम फिस्क, ये तमाम चीज़ें गुनाह की बातें हैं। ज़ालिकुम का इशारा मज़कूर की तरफ जाएगा, ये सब गुनाह की बातें हैं, हराम है। अल यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, ये बिशारत लिखो जी, बिशारत इकमाल दीन, दीन को कामिल करने की बिशारत। ये बतौर जुमला मोतरज़ा के हैं। बिशारत इकमाल www.shahideislam.com। आज के दिन नाउमीद हो गए काफिर, मिन दीन कौम, मिन इब्ताल दीन कौम, दीन से पहले हस मुजाफ का इब्ताल दीन कौम। काफिर कोशिश में रहते थे कि तुम्हारे दीन को मिटा दें। आप दीन को मिटा सकते हैं?
نہیں مٹا سکتے. مکہ فتح ہو گیا ہے. آج کے دن ناامید ہو گیا کافر تمہارے دین کو مٹانے سے. میری ابطال دینکم، پس نہ ڈرو ان سے، ڈرو مجھ سے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن کامل کر چکا میں واسطے تمہارے دین تمہارا. یہ آیت نازل ہوئی تھی الیوم اکملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تھا نا، حجۃ الوداع، تو عرفات میں نازل ہوئی. آج کے دن کامل کر چکا واسطے تمہارے دین تمہارا. واتممت، اور پورا کر چکا میں اوپر تمہارے اپنی نعمت کو، دینی دنیاوی نعمت. ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ لکم جو ہے نا، اس کا معنی بعد میں کرنا. اسلام پہلا مفعول، دین دوسرا مفعول. رضیت کا پسند کیا میں نے اسلام کو دین واسطے تمہارے. تو لکم کا معنی بعد میں کرو. تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے کس دین کو پسند کیا؟ یا یہودیت نصرانیت؟ وہ جھوٹے ہیں. پسند کیا میں نے اسلام کو دین واسطے تمہارے. یہ درمیان میں نے لکھایا تھا، یہ بشارت ہے کس کی؟ اکمال دین کی، بطور جملہ معترضہ کے. آگے وہی تحلیل تحریم کی بات ہے. فمن استر، تتمہ حکم تحریم. فمن استر تتمہ حکم تحریم. بھائی یہ چیزیں حرام ہے نا پہلی، لیکن ایک آدمی جنگل پہاڑ کا سفر کر رہا ہے، بھوک سے بے تاب ہے، اگر حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے، تو اتنا حرام کھا لے کہ جان بچ جائے. تتمہ حکم تحریم. پس وہ شخص کے بے تاب ہو گیا بیچ بھوک کے، غیر متجانب، نہیں مائل طرف گناہ کے، گناہ کی طرف مائل زیادہ نہیں کھاتا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. shahideislam.com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com